السلام علیکم ویئرز، حاضر ہوں رضوان صاحب میڈیا کے ساتھ فورٹ اکبر گجرات پاکستان سے۔ جیسے کہ آپ کو میں نے پچھلے ویلاگ میں ایک مثال دی تھی یہودی بچے کی، اور کہا تھا کہ یہ پوری نسل ہی جو ہے نا اسرائیلی، یہ سارے کے سارے اعتماد کے قابل نہیں ہیں۔ آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ ریفرنسز ملیں گے کہ انہوں نے جو ہے ہمیشہ اللہ کے بنائے گئے اصولوں اور اسلامی قوانین ان سے جو ہے وہ ان کو نظر انداز کیا، ہمیں نہ صرف بلکہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی یہ پوری دنیا میں کہیں ٹک کر نہیں رہے۔ ان کے لیے کوئی ایسا وہ ہو چکا کہ ہیپننگ جسے کہتے ہیں، تو اس معاملے کو اسرائیل جو یہودیوں کے معاملے کو خاص طور پر جو اہل دانش ہیں، خاص طور پر جو معرفت اور اس پر جو ہے روحانیت پر معاملات جانتے ہیں، علم ہے، ان کو عبور ہے، وہ ان کی نفسیات اور خاص طور پر نفسیاتی اور سائیکالوجی طور پر جو ہے اس پر بھی ان کی ذہانت اور ان کی شخصیت اور ان کی سوچ اور جو اپنا مانیٹری لسٹ ہے مال و دولت کی، اور پوری جیسے کہ نازسٹ تھے جرمن کے ہٹلر، اسی طرح سے اور برطانیہ کے کراؤن جو تھے، اور جب وہ جو پوری دنیا پر جو انہوں نے راج کیا، یہ امریکہ سمیت سب لوگوں کی ممالک کی اور نسل و رنگ اور نسل، جس کے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں رنگ و نسل اور ذات پات کی نفی کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا آج کے بعد کوئی گورا کالے پر و کالا جو ہے اپنا مال و دولت رکھنے والا غریب پر، اور کوئی رنگ و نسل، اور انہوں نے اس کی نفی کر دی تھی اور سختی سے اس سے منع فرمایا تھا۔ لیکن چل رہا ہے، دنیا ہے، تو اس میں خواہشات کے انبار اور تمنائیں اور بدنما بدطینت جو ہیں خواہشات لیے ہوئے نہ صرف کچھ افراد ہیں بلکہ بہت سے نسلیں اور بہت سے ممالک، بہت سی قومیں اور بہت سی پاورز جو ہیں مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے پوری ورلڈ پر ڈومینیٹ کرنے کے لیے کوشاں رہی، ناکام ہوئی، اور ظاہر ہے ایک فطری اصول ہیں، ضوابط ہے کہ ہم نے تمہیں علاقائی پہچان، تمہیں اپنے قبیلوں کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کے لیے آپ کو اجازت دے رکھی ہے، وہ پہچان کے لیے رکھی ہیں۔ ادروائز اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے قبیلوں اور اپنا نسلی جو ہے اس کو اپنے وہ سامنے رکھا۔ آج دیکھ لیں اسرائیل میں جس طرح سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں، گزشتہ 75-70 سال سے یہ معاملات چل رہے ہیں وہاں پر مسلمانوں کے خلاف، فلسطینی مسلمانوں کے خلاف، فلسطین کی سرزمین میں پناہ لیے یہودی اسرائیلی جو ہیں وہ اس کی ڈومینیشن پر لگے ہوئے ہیں، ان کے قتل عام پر لگے ہوئے ہیں۔ آج جنگ جاری ہے، آج کے دنوں میں بھی بہت سے نقصانات ہو چکے ہیں، اب تو ہزاروں میں ہو گئے۔ آج عرفہ پر جو مصر کے ساتھ جو ہے کراسنگ جو ہے، عرفہ کراسنگ پر نیتن یاہو جو ہے انہوں نے ایک طرف تو آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ دنوں اپنا یہ قبول کر لیا کہ انہوں نے غلطی کی یہ جنگ چھیڑ کر، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف بائیڈن کے ساتھ امریکن کے انہوں نے بھی اس حملے اور جنگ کی اور دہشت گردی کی
اور اس کو جنگ جدل قتال جو ہو رہا ہے معصوم لوگوں کا، مسلمانوں کا فلسطین میں، اس پر برہمگی کا اظہار کیا تو نیتن یاہو نے تسلی دلائی۔ لیکن آج دیکھ لیں رفح پر، اگر وہاں پر جو ہے وہ سرکے سے علاج ہو رہا ہے، علاج معالجہ ہو رہا ہے زخمیوں کا، اور اجتماعی قبریں بنائی جا رہی ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، ان کو حساب دینا پڑے گا اور انشاءاللہ یہ منہ کی کھائیں گے۔ تو وہ غذائی جو آج دوائیاں اور دوسری ضرورتیں جو تھیں جب وہ آئیں تو عرفہ جو کراسنگ ہے مصر کے ساتھ، اس پر بھی انہوں نے حملے کیے اور دھماکوں کی بھی آوازیں سنی گئی، اور بعض اطلاعات کے مطابق انہوں نے وہ سامان جو وہاں پر نہیں کرنے دیا کچھ ایسا۔ تو جتنا اس کو کنڈیم کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ دیکھ لیں اپنا برازیل اور دوسرے یورپین ممالک جن میں امریکہ، لندن ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے جی، اٹلی ہے جسے کہتے ہیں، وہ بھی ہیں، اور دوسرے برطانیہ سمیت سویڈن کے علاوہ سب لوگوں نے اس کی اب تردید شروع کر دی ہے، اس کو کلاس لینی شروع کر دی ہے اور اس کو سراہا نہیں ہے۔ خود اسرائیل میں ہی دیکھ لیں آپ، ٹائم دیکھ لیں آپ کہ ایسا وقت ہے کہ وہاں کی شہری جو ہیں، جو انسانی حقوق کا، ہیومن رائٹس، ہیومینٹی کو یاد رکھتے ہیں، ان کا بلیف ہے اسٹرانگ ہے اس پر، وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب یہ وہاں پر ہو رہا ہے، وہ اسرائیلی خود کر رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے، وہ بڑا زبردست سب وہ کام ہے کہ افسردگی کا وہ دیکھ لیں کہ وہ بھی شہری جو ہیں، وہی جو یہودی کہلاتے ہیں، ان میں ہی اسرائیل یا نیتن یاہو کے ساتھ یا ان کی بد خواہش کے پر ان کے لیے جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، اس کی سخت الفاظ میں تردید کر رہے ہیں، اور جلد سے جلوس اور بعض ریلیز بھی نکال رہے ہیں خود یہودی اسرائیلی میں۔ ادھر دیکھ لیجیے، کل بات ہوگی اب کہ کل 21 کو جو ہے اکتوبر کو، کل جو ہے میاں نواز محمد شہباز شریف PMLN کے سربراہ وہ تشریف لائے، پاکستان آ گئے، ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا انہوں نے، بہت لوگوں میں انرجیٹک وہ طریقے سے انہوں نے، نوجوانوں نے اور ان کے ورکرز جو تھے، انہوں نے بہت بڑا اکٹھ کیا مینار پاکستان کی گود میں اور ایک بڑا خطاب کیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اب ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے بعض سوشل میڈیا کے ذرائع سے اور دوسروں سے کہ وہی پیسے 2,000-4,000 روپے دے کے وہ اکٹھے کیے گئے۔ چلیں، یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے، لیکن خود نواز شریف صاحب نے آ کر کے پاکستان میں انہوں نے کیا کہا وہ بھی سننے کو ہے۔ کیا کہا؟ وہی گلے شکوے، مجھے کیوں نکالا جیسی باتیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ جو اپنی ذاتی جو ان کے ساتھ وہ کیے گئے کیسز اور ان کو تکالیف پہنچائی گئی، ٹھیک ہے، وہ بھی قابل غور ہیں، تو ان کا ذکر کیا اور اپنے عزائم کا ذکر کیا، اور تکالیف اور مستقبل میں فیوچر میں انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے اس کا تو انہوں نے بات کی نہیں۔ پبلک جو پبلک سیفٹی ہے یا پبلک اکانومک کنڈیشن ہے جو بیڈلی پبلک جو ہے ڈیل کر رہی ہے، اس پر انہوں نے کسی عزائم اور کسی پلان کا جو اعلان نہیں کیا، اور خصوصاً یہ بات قابل غور ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی پالیسی نہیں دی، بلکہ ساتھ ہی انہوں نے بلکہ یہ کہہ دیا کہ بھئی جو اگر PDM گورنمنٹ کی جو تھی اس نے جو مہنگائی کی اس کی جو PDM ذمہ دار نہیں ہے۔ اجی کون ذمہ داری، کس کی ذمہ داری ہے سر؟ پہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ آپ PDM میں تھے اور ہیڈ تھے، اس کو ہیڈ کر رہے تھے، تو اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ PDM کی ذمہ داری، پھر کس کی ذمہ داری تھی؟ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ آپ نے دوسری بات کی، انہوں نے ایک اور بات کی خاص طور پر جو قابل غور ہے جی، وہ مجھے منہ کیوں نکالا جیسی بات مجھے انہوں نے کہا کہ آخر کون سی، غور کریں، پبلک عوام سوچے،
میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی طاقت ہے جو کسی کو آنے نہیں دیتی، اقتدار میں رہنے نہیں دیتی، ہٹا دیتی ہے۔ یہ پن پوائنٹ ہے ان کی گفتگو کا۔ اب دیکھ لیں وہ وہیں پر کھڑے ہیں جہاں پر معاملات بگڑے، اور یہی وہ پن پوائنٹ ہے جس پر کہ عمران خان صاحب گئے۔ تو کیا یہ عمران خان کا جو نقطہ نظر تھا یا ویو پوائنٹ تھا ان حالات کے متعلق، بگڑی ہوئی صورتحال کے متعلق، یا سیاست میں اپسیٹ کے متعلق، اقتدار کو، رجیم کو ختم کرنے کے متعلق جو تھا، ووٹ کو عزت دو جیسا کی بات وہ کرتے ہیں، انہوں نے بھی کی، لیکن وہ حد درجہ تک پہنچ گئی جس کو کہ بہت نقصان ہوا پی ٹی آئی کو، خاص طور پر عمران خان کی پارٹی کو، اس 9 مئی کے واقعے کے بعد، جس پر پوری قوم جو ہے وہ نالاں ہے۔ وہ ہرگز انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ میں ذاتی طور پر بھی اس کی تردید کرتا ہوں جو 9 مئی کے واقعات ہوئے۔ لیکن بات آج میں بچوں نے مجھے کہا کہ جی دادا ہمیں نا چپس کھانے۔ میں گلی میں گیا، نزدیک ہی ایک ریڈی ہے، اس پر ایک آدمی ہے، وہ سعودی عرب سے آیا ہے کمانے کے لیے، کما کے تو آ کے اس سے کچھ نہیں سوچا کاروبار، اس نے ریڈی آلو چپس وغیرہ لگا لی۔ چلے ٹھیک ہے، ظاہر ہے زندگی گزارنی ہے بچوں کی، بیچارہ کرایہ دار ہے، محلے دار ہے میری طرح سے، ہاں جی۔ تو میں نے ایسے ہی حال پوچھ لیا، میں یار ذرا میں انڈے لے کے آیا تو ذرا تل چل دیں، بھائی جی اتنا گھیو لگتا ہے، اتنا آئل لگتا ہے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اور سنائیں کیسا کیا صورت؟ کہنا کی سنائیے، ملک دا حال ہی بھڑا کیتا ہوا ہے، اتنے کسی نوں ٹکن نہیں دیتا جاتا، ویکھ لو۔ اب اس کی باتیں ہیں، وہ کہہ رہے کہ آپ دیکھ لیں بھائی کہ یہاں پر جب بھی آئیں 3 حکومتیں آئیں تو وہ آئیں نواز شریف کی، 2-3 مرتبہ بے نظیر آئیں، پیپلز پارٹی آئی، تو یہی لوگ یا مسلم لیگ آئی یا پیپلز پارٹی آئی، ہاں جی، انہی کے پاس ہی ہمیشہ پاور ہے، اقتدار رہا ہے، حکومت رہی ہے، تو ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور جماعتیں بھی تو ہیں، یا کوئی اور نظام بھی تو چل سکتا ہے، سسٹم انہی کے پاس آئے گی، پھر جائے گی، پھر آئے گی، اور آتے جاتے رہیں گے۔ لیکن ہمارے حالات نہیں بدل رہے۔ وہ آخر وہ کون ہے؟ وہ اس کے الفاظ ہے کہ کون ہے یہ کر دیتا ہے کہ حکومت نہیں چلتی، ملک کے حالات ہی درست نہیں ہوتے۔ تو میں نے کہا یار یہ باتیں جو ہیں نا، اتنی کڑوی کسیلی، یہ ٹھیک تو ہیں تمہاری، لیکن قابل قبول نہیں ہے۔ اور کس طرح اشارہ جاتا ہے ان باتوں کا؟ اب دیکھ لیجئے، ذمہ دار جو ہیں، جو پاکستان کے رکھوالے ہیں، ان کو نوٹس کرنا ہوگا کہ آخر ہو کیا رہا ہے ملک میں، کس طرح سے ایسا ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہمیشہ تباہ ہوتا ہے، پبلک کی کوئی بات نہیں ہوتی، پبلک کی سہولت، اس کی ضرورتوں، ان کی مہنگائی سے ان کی جان چھڑانے، ان کی زندگی آسان بنانے، اور دوسری ضروریات زندگی جو کہ ان کے حقوق ہیں، صحت کے، تعلیم کے۔ اب دیکھ لیں تعلیمی اداروں کو وہ لیا جا رہا ہے، قومیایا جا رہا ہے، قومیایا جانے پر پہلے رولا تھا بھٹو نے جی وہ جی پرائیویٹ کر دیے۔ اب ان کو پھر سنا ہے کہ وہ ٹیچرز بڑے مشکلات کا شکار ہیں اور بڑی پرابلمز اور گرفتاریاں انہوں نے دی ہیں لاہور میں اپنے۔ تو میں ہمیشہ سے اپنے وی لاگس میں پبلک اور سوشل اور سماجی بات کرتا ہوں کہ آپ کے کسی عمل سے سیاستدانوں کے اور دوسرے سب ان کے عمل سے کوئی ایسا نتیجہ نکلے کہ جو صحت کے مسائل ہیں اور تعلیم کے معاملات ہیں، اس کے بعد ملازمتوں کے ہیں، اس کے بعد سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف دا پیپل آف پبلک آف پاکستان ہیں، ریپبلک آف پاکستان، ٹھیک ہے جی، وہ سیکیور ہو، لوگوں کا فیوچر آگے۔ میں سوچتا ہوں کہ بچوں کا بھی کیا ہمارے بعد، ہم نے تو ایسے تیسے کٹ جائے گی، آپ کا کیا ہوگا جنابے والی بات ہے۔
تو وہ بچوں کا کیا بنے گا، فیوچر کیسا ہوگا؟ میں اس پر پشیمان ہوں. اس پر پشیمان صرف میں ہی نہیں ہوں، پوری سوسائٹی ہے. کوئی بول رہا ہے، اب تو دیکھ لیجیے، میں بتا رہا ہوں کہ ریڑھی میں بان جو بیچارہ ایک عام سا سمجھا جاتا ہے، ہر چنچی رکشہ یہ وہ کہہ دیتے ہیں رکشے والے لوگ تو سواری چڑھ گئے نا، سیدھا نہیں پیسے لینے نہیں، لوگ بہنا ہی چھڈ گئے. چنچی والے کہتے ہیں جی وہ بہنا چھڈ گئے نے، تیل کتوں کریے تو کرائیے. ٹھیک ہے جی. تو وہ پبلک اس قدر مجبور ہو گئی ہے، جسے کہتے ہیں نا ایک بار کا کھانا. چلیں ٹھیک ہے، آپ پیٹ تو بھرنا اسلام میں یہ حکم دیتا ہے، لیکن یہ آپ پبلک پہ چھوڑے نا. ہم تو خود ایسا پلان کر رہے ہیں کہ پبلک ایک وقت کا کھانا کھائے. تو ایسی دیکھ لیں اب عدلیہ کورٹس جو ہیں، عدلیہ، مقننہ، پارلیمنٹ اور خاص طور اور فوجی ادارہ جو ہے ہمارا مقدم ہے آلویز، ہیں جی. تو وی ریسپیکٹ دیم اینڈ سلام ٹو دیم، ہیں جی، کہ ان تینوں اداروں پر یا تینوں پر پبلک کا ایسے اعتماد جا رہا ہے، لاس ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ ظاہر ہے ملک میں حالات درست نہیں ہوں گے، پبلک کو ان کو وہ حقوق نہیں ملیں گے. وہ بار بار انہی ہاتھوں میں کھیلے گی کہ وہ آئے، یہ چلے گئے، پھر دوسرے آئے، پھر تیسرے آئے، مجھے کیوں نکالا، یہ وہ سب چیزیں ہیں جی چل رہی ہیں. اور تو ساتھ ہی ساتھ جو عمران خان صاحب ان کے ساتھ اور جو معاملات ہوئے وہ، اور خاص طور ماضی کی ساری ہسٹری تاریخ بھری پڑی ہے حکمرانی اور جمہوریت اور ووٹ کی. اب سب سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف آ جائیں گے تو کیا الیکشن شروع ہو جائیں گے، اور الیکشن ہو جائیں گے. الیکشن کمیشن مان ہی نہیں رہا سپریم کورٹ کی بات، الیکشن کمیشن مان ہی نہیں رہا اپنے فرائض کو، اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے. ہر طرف ایک پراگندگی سی پھیلی ہے اور غیر یقینی جیسی صورتحال جائے. کوئی کلیئر نہیں کہ الیکشن ہو جائے. اب کیا صورتحال ہوتی ہے؟ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ الیکشن ذرا ناممکن ہے، ہیں جی. ڈیلے جائیں گے، آگے جائیں گے. اس دوران میں نگران حکومتیں یا حکومت یہی رہے گی. اگر حکومت الیکشن ہوئے بھی تو کانسیکوینٹلی رزلٹس جو ہیں کسی ایک پارٹی کو نہیں ملیں گے، نہ ان میں باہمی اتفاق ہے. اب پی ڈی ایم کی شکل تھی، آج پی ڈی ایم کہاں کھڑی ہے. تو بات جو ہے اس طرح سے کہ بھٹو کی جو پیپلز پارٹی ہے، بلاول بھٹو جو ہیں زرداری، اب ان کا قبلہ مولانا فضل الرحمان کی باتیں سن لیں، اور خود پیپلز پارٹی اور اس کی جماعت اسلامی صبح جو ہے ان شیر والوں کی جسے کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این سن لیں، اور پی ٹی آئی کا تو پہلے ہی لپڑا ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو ان کا باہمی اتفاق ان کا بھی باہمی اتفاق نہیں آپس میں رہا، تو پھر کس طرح سے نظام چلے گا؟ تو ہر طرف جو ہے، میرے ایک دوست نے کہہ دیا کہ یار تو ذرا نیوٹرل گل نہیں کرتا. بھائی نیوٹرل بات کیا ہوتی ہے؟ کچھ تو بات کرنا ہوتی ہے. اگر میں نے پچھلے ویلاگ میں نے چودھری وجاہت حسین، چودھری شجاعت پرویز الہی برادران جو ہیں ان کے بارے میں ایک ڈسکس کر دی، تو میں کیا آسمان سے لفظ لاؤں بولنے کے لیے؟ یہی گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز پر بولنا پڑے گا. اگر کچھ ہیپننگ ہو رہی ہیں، کچھ ذکر اذکار ہو جاتا ہے، گجرات سے میرا بلانگ کرتا ہوں تو آلموسٹ میرا ان سے تعلق بھی ہے، تقریباً پیپلز پارٹی میں بھی تھا، پی ایم ایل این میں بھی تھا، یہ اکٹھے بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگر بول جاتے ہیں، کوئی الفاظ ہم کر جاتے تو اس پر جملے معترضہ جو ہیں اس قدر شدت سے کرنا کہ جی کردہ تو بڑا اچھے ہیں، بولنا ٹھیک ہے، گل بات کرنا بڑی خوشی ہوئی ہے، تو ڈنڈی مار جانا ہے جی، لچکدار ہو جائے. یہ کیا آتی ہے لچکدار؟ ارے بھائی کسی طرح تو بات تو کرنا پڑے گی آپ کو، ایسے نہیں چلے گا. پھر اس سے بہتر پھر وہی ہے نا، خاموش بیٹھے ہیں یہ لوگ، ایسی بات کرنے والے خاموش زبانیں انہیں ہیں وہ جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے. اللہ خیر کرے، رحم فرمائے.
انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا۔ پاکستان زندہ باد۔